الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله في مقام آخر كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق آمنت بالله صدق الله العظیم۔ عزیزان محترم، قابل سے تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، خطباء اہل سنت، شعراء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، میں سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر یہاں کے ضلعی ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران اور تمام معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اہل سنت اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ عنوان فلسفہ شہادت ہے۔ میں بھی اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، عنوان میں دو لفظ ہیں، ایک فلسفہ، ایک شہادت۔ اللہ کے راستے میں کٹنے کو شہادت کہا جاتا ہے، جو کٹ جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے، جان دینے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اس جان دینے کا، جان قربان کرنے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ لوگ اس دور سے لے کر اس دور تک ہر زمانے میں نام خدا پہ، نام مصطفیٰ پہ، نام اصحاب رسول پہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جانوں کا نذرانہ وہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ حکمت کیا ہے؟ عزیزان محترم، رب کائنات نے اعلان فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہ وہ اتفاقی مسئلہ ہے جس میں پوری دنیا کو اتفاق ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، پوری کائنات فانی ہے۔ یہ آسمان فانی ہے، یہ زمین فانی ہے، یہ چاند فانی، یہ ستارے فانی، یہ سیارے فانی، یہ نجوم فانی، یہ کواکب فانی، یہ بحر و بر فانی، کائنات کی ہر چیز فانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کائنات میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا۔ انبیاء آئے چلے گئے، اولیاء آئے چلے گئے، اتقیاء آئے چلے گئے، لیکن دنیا سے جانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میں مر نہ جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے حیات ملے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے دوام ملے، ہر آدمی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ تو شہادت کیا ہے؟ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ دنیا میں ویسے تو کوئی
ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اگر کوئی چاہتا ہے میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں, مجھ پر موت طاری نہ ہو جائے, میں ہمیشہ زندہ رہوں, تو قرآن نے یہی بتا دیا ہے اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اگر تم اپنی زندگی حیات میرے پاس رکھواؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے. فلسفہ شہادت یہی تو ہے, اگر جان اپنے پاس رکھو گے مر جاؤ گے, نام خدا پہ کٹاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی. یہی فلسفہ شہادت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا, جو راہ خدا میں کٹ جائے اس کو مردہ نہ کہنا, اس کو مردہ نہ کہنا. جو نام خدا پہ کٹے, نام مصطفیٰ پہ کٹے, جو ابو بکر کی صداقت پہ کٹے, عمر کی عدالت پہ کٹے, عثمان کی حیا پہ کٹے, علی کی شجاعت پہ کٹے, اس کو مردہ نہ کہنا. فَلَا تَقُولُوا, مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. جو نام خدا پہ کٹا اگر وہ حسین ہے تب بھی زندہ ہے, حق نواز ہے تب بھی زندہ ہے, ایثار ہے تب بھی زندہ ہے, فاروقی ہے تب بھی زندہ ہے, سلیم قدری ہے تب بھی زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ, جو راہ خدا میں کٹ جائے اس کو اموات نہ کہہ دینا, مردہ نہ کہہ دینا. وہ مردہ نہیں ہے. سوال ہوا ربا جو تیرے نام پہ کٹے اس کو زندگی مل گئی. فرمایا ہاں زندہ مل گئی. سوال ہو گیا کہ اگر یہ زندہ ہے, یہ حق نواز سے لے کر آج کے شہید تک, اگر شہدائے بدر زندہ, شہدائے احد زندہ, شہدائے خیبر زندہ ہے, اگر سارے شہداء زندہ ہے, زندہ تو بولتا ہے یہ بولتے نہیں ہے, زندہ تو چلتا ہے یہ چلتے نہیں ہے, زندہ تو کھاتا ہے یہ کھاتے نہیں ہے, زندہ تو پیتا ہے یہ پیتے نہیں ہے, زندہ تو بولتا ہے یہ بولتے نہیں ہے, زندہ تو سنتا ہے یہ سنتے نہیں ہے, زندہ تو حرکت کرتا ہے یہ حرکت نہیں کرتے. جب یہ بولتے نہیں پھر زندہ کیسے, یہ چلتے نہیں زندہ کیسے, یہ مسکراتے نہیں زندہ کیسے, یہ جلسوں میں آتے نہیں پھر زندہ کیسے, یہ کھاتے نہیں تو زندہ کیسے. زندہ کھاتا ہے, زندہ پیتا ہے, زندہ چلتا ہے, زندہ مسکراتا ہے. قرآن نے جواب دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو راہ خدا میں کٹ جائے ان کی خاموشی کو دیکھ کر ان کو مردہ کہنا دور کی بات ہے, مردہ گمان نہ کرنا, یوں نہ سمجھنا یہ بولتے نہیں ہیں, یہ مر گئے ہیں, یہ سنتے نہیں ہیں, یہ مر گئے ہیں, یہ سناتے نہیں ہیں, یہ مر گئے ہیں, یہ چلتے نہیں ہیں, یہ مر گئے ہیں. کہا ان کے ثبوت کو دیکھ کر, زخمی بدن کو دیکھ کر, بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر ان کو مردہ نہ کہنا. ربا یہ مردہ کیسے نہیں. فرمایا نانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, یہ زندہ ہے, یہ کھاتے بھی ہیں, یہ پیتے بھی ہیں, یہ چلتے بھی ہیں, یہ بولتے بھی ہیں. ربا کہاں بولتے؟ فرمایا پہلے تمہارے ساتھ بولتے تھے, عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, پہلے تمہارے دسترخوان میں کھاتے تھے, اب رب کے دسترخوان میں کھا رہے ہیں. فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا, یہ رب کے دسترخوان میں کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں. ارے یہ جنت میں چلتے ہیں, تمہارے ساتھ لانڈی مظفر آباد میں کیوں چلیں گے؟ یہ حور و غلمان کے ساتھ بولتے ہیں, تمہارے ساتھ کیوں بولیں گے؟ یہ رب کے دسترخوان میں کھاتے ہیں, تمہارے ساتھ کیوں کھائیں گے؟ یہی فلسفہ شہادت ہے. جو نام خدا پہ کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا, وہ زندہ ہوتا ہے. مجھ سے کسی نے کہا مولانا تمہارے شہداء زندہ ہیں, میں نے کہا الحمدللہ سارے شہداء زندہ ہیں. میرا حق نواز زندہ ہے, ایثار زندہ ہے, فاروق زندہ ہے, عاصم زندہ ہے, حیدری زندہ ہے. میں نے کہا ہم تو مرتے ہی نہیں ہیں. کہنے لگا مرتے نہیں ہو. میں نے کہا ہم تو چہرہ بدل دیا کرتے ہیں. وہ مرنے والے اور ہوتے ہیں, ہم
ہم تو چہرہ بدلتے ہیں، کبھی حق نواز ہوتا ہے، چہرہ بدل کر ایثار ہوتا ہے، چہرہ بدل جائے فاروقی ہوتا ہے، چہرہ بدل جائے حیدری ہوتا ہے، چہرہ بدل جائے اعظم ہوتا ہے، چہرہ بدل جائے ندیم ہوتا ہے، چہرہ بدل جائے تو سندھی صاحب نظر آ جاتے ہیں۔ کہا ہم تو مرتے ہی نہیں ہیں، نام خدا پہ جو کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا مولانا اگر شہید زندہ ہوتا ہے قائدین کی شہادت پہ، علماء کی شہادت پہ، ہم نے تمہارے کارکنوں کو، تمہارے ذمہ داروں کو غمگین ہوتے دیکھا ہے، ہم نے روتے دیکھا ہے، آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ جب وہ زندہ ہے پھر روتے کیوں ہو؟ جب وہ زندہ ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب وہ زندہ ہے پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم نے ہمارے رونے کو دیکھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا نہیں سمجھا؟ میں نے کہا ہم قائدین کی شہادت پہ نہیں روتے۔ کہنے لگا شہادت پہ نہیں روتے؟ میں نے کہا ہے شہادت پہ تم رویا کرو، ہم شہادت پہ نہیں روتے۔ شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو رفعت ہے، شہادت تو مقام ہے، شہادت تو بلندی ہے، شہادت تو رب کا انعام ہے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا ہم تو جدائی پہ روتے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یہ جدائی رو رہی ہے۔ کل جلسے میں ساتھ تھے، آج جدا ہو گئے، جلسے میں نہیں ہے، کل اسٹیج میں ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہے، کل مظاہرے میں ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہے، کل سیمینار میں ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہے، کل اجلاس میں ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہے، کل پروگرام میں ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہے، کل مسجد میں ساتھ تھے، آج مسجد میں جاتے دائیں دیکھتے شہید نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتے شہید نظر نہیں آتا، مدرسے میں جاتے شہید نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا ہمیں تو ان کی جدائی رلا رہی ہے۔ کہنے لگا شہید کی شہادت کی جدائی سے تم رو رہے ہو؟ میں نے کہا شہادت پہ نہیں جدائی پہ رو رہے ہیں۔ کہنے لگا جدائی پہ رونا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ کہنے لگا تم جدائی پہ رو پھر تو جائز ہے، میں حسین پر رو پھر یہ ناجائز کیوں ہے؟ اگر تو روئے تو یہ محبت ہے، میں اگر رو تو بدن کیوں ہے؟ میں نے کہا میرا رونا تو محبت ہے، تیرا رونا بدبختی میں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کل میرے ساتھ تھے، آج جدا ہوئے، پرسوں میرے ساتھ تھے، آج جدا ہوئے، جلسے میں میرے ساتھ تھے، آج جدا ہوئے، کانفرنس میں میرے ساتھ تھے، آج جدا ہوئے۔ میں نے کہا تو بتا تو حسین کے ساتھ کب تھا؟ حسین تیرے ساتھ کب تھا؟ تو کہتا ہے کہ حسین کی جدائی پہ روتا ہوں، تو حسین کے ساتھ کب تھا؟ کہاں تھا؟ بتا تو کہاں تھا؟ تو حسین کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو حسین کے ساتھ کب تھا؟ تو حسین کے زمانے میں نہیں، حسین تیرے زمانے میں نہیں، تو حسین کے علاقے میں نہیں، حسین تیرے علاقے میں نہیں، تو حسین کے شہر میں نہیں، حسین تیرے شہر میں نہیں۔ تیرا عقیدہ جدا، حسین کا عقیدہ جدا، تیرا نظریہ جدا، حسین کا نظریہ جدا، تیرا کلمہ جدا، حسین کا کلمہ جدا، تیری نماز جدا، حسین کی نماز جدا، تیرا روزہ جدا، حسین کا روزہ جدا، تیرا حج جدا، حسین کا حج جدا، تیری زکاة جدا، حسین کی زکاة جدا، تیرا قرآن جدا، حسین کا قرآن جدا، تیرے ائمہ جدا، حسین کا ائمہ جدا۔ حسین کا امام ابو بکر ہے، حسین کا امام عمر ہے، حسین کا امام عثمان ہے، حسین کا امام معاویہ ہے۔ میں نے کہا تو حسین کے ساتھ عقیدے میں نہیں، نظریے میں نہیں، جی ہاں کلمے میں نہیں، نماز میں نہیں، ائمہ میں نہیں، تو جدا، تو ساتھ تھا نہیں، تو جدائی نہیں۔ اس لیے تیرا رونا، تیرا پیٹنا، تیرا ماتم کرنا، تیرا کالے کپڑے پہننا، تیرا خون بہانا، یہ محبت میں نہیں۔ کہنے لگا یہ کس میں؟ میں نے کہا تجھے حضرت زینب کی بد دعا لگی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، تجھے حضرت زینب کی بد دعا لگی ہے، تجھے حضرت حسین کی بد دعا لگی ہے۔ تو نے جو بے وفائی کی تھی نا، اس بے وفائی کی آج تک تجھے سزا مل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سزا تجھے ملتی رہے گی۔ اور مارو اپنے آپ کو بے ایمانوں۔
کہتے ہیں کہ سینہ ہمارا، ہاتھ ہمارا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہم کہتے ہیں اور زور سے مارو، اور زور سے مارو. ہتھیلی سے نہیں، مکہ بنا کر مارو. ہم تو کہتے ہیں کہ چاقو اور چھری سے نہیں، پسٹل سے مارو، تمہاری بھی جان چھوٹے، ہماری بھی جان چھوٹے. بے ایمانو، میں نے کہا تم جو رو رہے ہو یہ محبت میں نہیں ہے، یہ حسین کی محبت نہیں، کیونکہ تم حسین کے ساتھ تھے نہیں. جب تھے نہیں تو جدائی نہیں. ارے تم کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں. اگر تم کربلا میں ہوتے، اس دور میں ہوتے، بے ایمانو تم حلیم کھا سکتے ہو، تلواروں کے سائے میں رہ نہیں سکتے. تم کربلا میں تھے نہیں. اگر کربلا میں ہوتے، حسین کے ساتھ نہ ہوتے. ارے تلواروں کے سائے میں تم، تیروں کی بچھاڑ میں تم تھے نہیں. اگر ہوتے بھی حسین کے ساتھ نہ ہوتے، یزید کے ساتھ ہوتے، ابن زیاد کے ساتھ ہوتے اور شمر کے ساتھ ہوتے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تم لڑائی میں کیا ہوتے؟ تم اگر اس دور میں ہوتے تو علی کی شادی میں نہ ہوتے. تم اگر اس دور میں ہوتے حسین کی ولادت میں نہ ہوتے. تم اس دور میں اگر ہوتے فاطمہ کے نکاح میں نہ ہوتے. کہنے لگا کیوں نہ ہوتے؟ میں نے کہا تم لڑائی میں کیا ہوتے، کربلا میں کیا ہوتے، تلواروں کے سائے میں کیا ہوتے، بلکہ اس دور میں جب علی کی شادی ہو رہی تھی تم اس مجلس میں نہ ہوتے. کہنے لگا کیوں نہ ہوتے؟ میں نے کہا نکاح علی کا ہے، گواہ ابو بکر و عمر تھے، تو ہوتا تو کیسے بیٹھتا؟ ارے تو ویسے واہ حسین بھائی حسین کرتا ہے، تو ہوتا حسین کی ولادت میں نہ ہوتا. کہنے لگا کیوں نہ ہوتا؟ میں نے کہا حسین پیدا ہوئے، تجھے پتا ہے جس نے سب سے پہلے حضرت حسین کو کپڑے میں لپیٹ کر آقا کو پیش کیا وہ کون تھی؟ کہنے لگا پتا نہیں. میں نے کہا وہ حضرت صدیق اکبر کی حلیہ اسما تھی. تو اگر وہاں ہوتا مبارکباد کیسے دیتا؟ میں نے کہا تو تھا نہیں. اگر ہوتا فاطمہ الزہرا کے جنازے میں نہ ہوتا. کہنے لگا کیوں نہ ہوتا؟ میں نے کہا کیسے ہوتا؟ صدیق اکبر آگے ہے، حضرت عمر پیچھے ہے، صدیق اکبر آگے ہے، حضرت علی پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے. اس لیے تو اگر ہوتا تو فاطمہ کے جنازے میں بھی نہ ہوتا. میں نے کہا تو تھا نہیں. اگر ہوتا حسین کے ساتھ نہ ہوتا. کہنے لگا کیوں نہ ہوتا؟ میں نے کہا 20 سال تک حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ سے وظیفہ لیا، تو ہوتا تو حسین کا ساتھ دیتا. میں نے کہا حسین کے ساتھ کیا تم؟ حسین کے ساتھ تو کیسے چلے گا؟ تو اگر ہوتا بھی حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، معاویہ کو اپنا امام مانا. اگر تو ہوتا تو حسین کے ساتھ چلتا. کہنے لگا ہم تو نہیں تھے، لیکن تو اگر ہوتا تو کیا کرتا؟ میں نے کہا ہم اگر ہوتے شادی میں مبارکباد دیتے. بے ایمان تو کیا کرتا؟ کہنے لگا تم مبارکباد کیوں دیتے؟ میں نے کہا علی بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، عمر بھی ہمارا ہے. میں نے کہا جنازے میں بھی پہلی صف میں ہوتے، کیونکہ علی بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، حسن بھی ہمارا، حسین بھی ہمارا. میں نے کہا اگر ہم ہوتے تو پھر ولادت میں بھی مٹھائی تقسیم کرتے، کیونکہ ابو بکر بھی ہمارا، علی بھی، حسین بھی ہمارا. کہنے لگا ان لوگوں کی مجبوری ہے حسین کا نام لیتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری مجبوری نہیں، حسین ہمارا ایمان ہے. حسین تمہاری مجبوری ہے. کہنے لگا ہماری مجبوری کیسے؟ میں نے کہا تم تو ویسے ہی نام لیتے ہو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اگر تم سچے عاشق ہو، حسین تمہارا امام ہے، پھر حسین نے جن کو امام مانا ہے تم ذرا ان کو امام مان کر بتا تو صحیح. ابو بکر کو امام مانا، تم بھی مانو. عمر کو مانا،
تم بھی مانو، عثمان کو مانا تم بھی مانو، معاویہ کو مانا تم بھی مانو۔ اسی قرآن کا حضرت حسین حافظ تھے، تم بھی ذرا حفظ کر کے بتاؤ، یہ قرآن تمہارے سینے میں آتا نہیں، زبان پہ چڑھتا نہیں۔ ابھی لکھنؤ سے ان کا ایک ذاکر آیا، پورے پاکستان میں شور مچا ہے، بڑا ذاکر آیا، بڑا ذاکر آیا ہے، بہت بڑا۔ ہمارے حکمران بھی بڑے عجیب ہیں، استقبال کر رہے ہیں اس بے ایمان کا، انڈین شہری کا۔ کل اس نے انچولی میں بیان کیا، غیر ملکی آدمی ہماری سرزمین پہ کھڑے ہو کر، کراچی جیسے شہر میں کھڑے ہو کر لوگوں سے ہاتھ اٹھواتا ہے، اٹھوا کر ایک غیر ملکی سربراہ کے لیے لوگوں سے وعدہ لیتا ہے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا ساتھ دو۔ ایک غیر ملکی ہماری زمین پہ آ کر، ہمارے شہر میں آ کر، ہمارے ملک میں آ کر، ہماری بستی میں آ کر دوسرے ایک ملک کے سربراہ کے حوالے سے وہ لوگوں سے وعدہ لیتا ہے۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ سلامتی کے ادارے اس بات کو نوٹ کریں کہ وہ غیر ملکی ہمارا دشمن ملک بھارت سے آ کر شہر کراچی میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کر کہتا ہے کہ خامنائی کا ساتھ دینا ہے، ایرانی سربراہ کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے پیچھے ہمیں بڑا منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ سلامتی کے ادارے یہاں موجود ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیں اور ایسے بے ایمانوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا فلسفہ شہادت یہ ہے کہ راہ خدا میں جان دینے سے آدمی ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، راہ خدا میں کٹنے سے برکت آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کٹنے میں برکت ہے، میں نے کہا ہر کٹنے میں برکت نہیں ہے، حلال کٹے تو نسل میں برکت آ جاتی ہے، حرام کٹے تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ نام خدا پہ جو کٹے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ بدر میں کٹے، احد میں زیادہ، احد میں کٹے، خندق میں زیادہ، خندق میں کٹے، خیبر میں زیادہ، خیبر میں کٹے، تبوک میں زیادہ، تبوک میں کٹے، یرموک میں زیادہ، یرموک میں کٹے، پھر یہ کربلا میں زیادہ، کربلا میں کٹے، دشت لیلہ میں زیادہ، دشت لیلہ میں سے کٹے، پھر یہ کشمیر میں زیادہ، کشمیر میں کٹے، پاکستان میں زیادہ، جنگ میں کٹے، فیصل آباد میں بڑے، فیصل آباد میں کٹے، خیرپور میں بڑے، خیرپور میں کٹے، کراچی میں بڑے، کراچی کی گلی گلی میں ان کو ختم کرنے کے لیے کاٹتے رہے، لیکن چشم فلک نے دیکھا ہم بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہیں۔ یہ پورا اتنا بڑا گراؤنڈ مکمل فل ہو چکا ہے، کہیں دل درنے کو جگہ نہیں۔ کسی نے کہا مولانا اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ شہادت کی برکت ہے، وما علینا۔